اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن احادیث کا مطالعہ کریں گے ان کا موضوع شکر ہے۔ شکر دراصل اسلام کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح شکر بھی بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا کہ جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت کی ابتدا میں یہ آیات مبارکہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، اور میری تو حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث مبارکہ جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ سنن ابو داؤد سے ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے پھر یہ کہے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا دیا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے، تو اس سے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ اقرار کرے کہ مجھے کھانا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، تو اس پر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ابو داؤد ہی کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے، امامہ، کرتا یا چادر لیتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر کا طلبگار ہوں، اور میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اس کپڑے کی برائی سے اور اس کے برے پہلو سے۔ تو کپڑا ہو یا کوئی دوسری چیز، اس کا استعمال اس میں برائی بھی ہو سکتی ہے اور بھلائی بھی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس سے بھلائی طلب کرنا اور اس کی برائی سے پناہ مانگنا، یہ تعلیم ہے جو ہمارے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سنن ابو داؤد ہی کی ہے، علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کا جانور لایا گیا تو پاؤں رکاب میں رکھتے وقت فرمایا بسم اللہ، اور پھر جب اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے تو پھر دعا پڑی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تو دراصل دعا کا مقصد بھی شکر ہے، شکر اس ذات کا جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا۔ شکر کیا ہے؟ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شکر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دل سے اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرے، محسوس کرنے کے بعد پھر ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب بھی کر دے کہ یہ سب نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ملی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر زبان سے اللہ کی تعریف اور کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا بیان کرے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان نے شعوری طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس کے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، خود وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کسی چیز پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، یعنی نعمت کا شکر بھی کرے، اور پھر شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو اللہ کے لیے ہی استعمال کرے۔ جیسے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، وقت دیا، طاقت، صلاحیت، جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف اس جگہ پہ استعمال ہو جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اپنی طاقتوں کو، اپنے وسائل کو، مال کو، اولاد کو، جو بھی وسائل ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، نہ شکری کے کاموں میں نہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دیا سب کچھ اسی کا ہے، ہم خود اپنی سانس کے مالک بھی نہیں ہیں، ہم اپنے ہاتھ ہلانے یہاں تک کہ آنکھ پلک جھپکنے پر قادر بھی نہیں ہیں۔ تو پھر جب سب دیا اس نے ہے، اسی کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں،
تو اسی کی اطاعت میں ان نعمتوں کا استعمال بھی ہونا چاہیے، اور اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں کسی چیز کی مالک نہیں ہوں، میں کسی ایک لمحے اپنی زندگی کے ایک لمحے پر بھی اختیار نہیں رکھتی، تو اس لیے پھر شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ واضح بات بتا دی کہ یہ نسخہ ہے، یہ طریقہ ہے رزق بڑھانے کا، یہ تدبیر ہے رزق بڑھانے کی۔ تو بہت ساری کوششوں، بہت سارے کاموں، بہت ساری تدابیر سے نجات حاصل کر کے ایک آسان راستہ اور مختصر راستہ اور بالکل کنفرم راستہ رزق کے بڑھانے کا اس کو اختیار کر لیا جائے، اور وہ ہے اللہ کی ہر نعمت کو شعوری طور پر محسوس کرے، اور شعوری طور پر محسوس کر کے پھر اس کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرے، اور پھر ان نعمتوں کو اللہ ہی کی فرما برداری میں استعمال کریں، اور زبان سے بھی عمل سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں، تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ انبیاء علیہم السلام کی صفات میں سے، ان کے اوصاف میں سے ایک وصف بڑا کیا تھا؟ انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ بہت ہی شکر گزار بندے تھے، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہ حدیث مبارکہ کہ جو ہم نے شروع میں دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو نہ تو اس نے لمبی عبادت کی، نہ اس نے مالی خرچ کیا، نہ کوئی مشکل عمل کیا، لیکن کیا ہے؟ اعتراف کر لیا، دل سے اعتراف کیا کہ یہ رزق میری قابلیت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ یہی عاجزی اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بات اصل میں کیا ہے جو سمجھنے کی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اور ناشکری کے رویوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ناشکری میں انسان نعمت کو اپنا کمال سمجھتا ہے اور ہر وقت ہی شکایت کرتا ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور پھر جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں انہیں گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کبھی بھی شکر نہیں کرتا اور نہ کبھی قناعت کرتا ہے، دوسروں پر بھی ہمیشہ ناخوش، اللہ پر بھی ناخوش۔ لیکن شکر گزار بندے کا رویہ بالکل اس سے الٹ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ کر شکر کرتا ہے۔ قارون نے بھی تو یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اب ہم تھوڑا سا اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو شکر گزاری کے رویے پر ڈھال دیتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں اللہ کا شکر اختیار کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ خود سوچئے کہ میں اور آپ کسی کو تھوڑی سی کوئی چیز دے دیں تو کتنا ہمارا دل ہوتا ہے کہ وہ زبان سے بھی شکریہ کہے اور اس کے عمل میں بھی شکر گزاری ہو، اس کے رویے میں، اس کے معاملات میں شکر گزاری کی پوری جھلک نظر آئے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں سانس سے لے کر ہر دنیا کی نعمت، ہر طرح کی چیزیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا کیا فائدہ ہوگا کہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑی کیا خوشخبری ہے کہ ہم بہت سارے گناہ جانے میں انجانے میں کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور گناہوں کو معاف بھی ایسے کر دے ان گناہوں کو جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں ادراک ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم وہ گناہ بھی کر جاتے ہیں کہ جن کو ہم نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بے بسی کیا ہے کہ میں ایک کام کو نیکی سمجھ کر کروں مگر میرے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر لکھا جائے، لیکن جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ اس گناہوں کو معاف کر دے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو پوری زندگی کی عمارت صحیح تعمیر ہوگی۔ صحیح تعمیر ہونے سے مراد یہ کہ سارے کام انسان اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، نیکی کے کام کرنے میں خوشی ہوگی اور عبادت میں لذت پیدا ہوگی۔ اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ نعمتوں میں برکت آئے گی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا،
دل مطمئن رہے گا، انزائٹی ڈپریشن سے بچے گا، اور دوسروں پر جب حسد نہیں ہوگا تو بڑا ہی دل مطمئن رہے گا۔ حسد وہ مرض ہے جو اپنے ہی آپ کو جلاتا ہے، جو اپنی زندگی کو مشکل کر دیتا ہے، جو اپنے ہی خول میں بند کر دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنے خول میں بند ہو جاتا ہے، حسد کرتا ہے، دل غیر مطمئن رہتا ہے، تو گھریلو زندگی میں سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، خاندان کے اندر سارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوشل لائف خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب ہم کچھ طریقے سوچیں کہ کس طرح سے ہمیں شکر کرنا ہے۔ نمبر 1، ہر نعمت پر شعور کے ساتھ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد کی مسنون دعا پڑھیں، صبح و شام اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، والدین کا شکریہ ادا کریں، زبان سے، عمل سے، محبت سے، رویے سے۔ اور جن لوگوں کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، جن کے احسانات ہیں، احسان تو حقیقت یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے، والدین کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، ہمسایوں کے، سب کے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے ملازمین کے بھی ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ جو ہماری ضرورت پوری کر دے اس کا شکریہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا بھی شکر ادا کریں۔ اور ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعا ہم پڑھتے رہیں کہ اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر میری مدد فرما، آمین۔